بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طوفان ہمارے سروں کے اوپر سے گزر چکا ہے، یہ وقت آرام کا نہیں ہے۔ تفصیلات کے مطابق جمعیت علماء ہند کے قومی صدر حضرت مولانا محمود اسد مدنی دامت برکاتہم العالیہ نے کہا ہے کہ آرام کا وقت نہیں ہے بلکہ میدان عمل میں کام کرنے کا وقت ہے۔ ہمارے اوپر سے طوفان گزر چکا ہے اور ایسے وقت میں ہماری غفلت سے زیادہ شرم کی کوئی اور بات نہیں۔ قوموں کی زندگی میں دشواریاں آتی رہتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ ہم تم کو تمہارے ایمان کی وجہ سے آزمائیں گے، لیکن یہ آزمائش ہمیں توڑنے کے لیے نہیں بلکہ اللہ رب العالمین سے جزا کے لیے ہے۔ اگر ہم استقامت کے ساتھ آگے بڑھیں گے تو ہمیں انعام ملے گا، اور اگر ہم نے ہمت ہاری تو ہماری حفاظت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ جمعیت علماء اتر پردیش کی مجلس منتظمہ کے ایک اہم اجلاس میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے خطاب فرما رہے تھے۔ پیتل نگری کے نام عالمی شہرت یافتہ شہر مراد آباد یوپی کی تاریخی جامع مسجد پارک فدائے ملت نگر میں منعقدہ اجلاس میں اپنے کلیدی خطاب میں حضرت مولانا محمود اسد مدنی دامت برکاتہم العالیہ کا کہنا تھا کہ آج ہم صبر آزما حالات میں جہاں جمع ہوئے ہیں، لیکن ہمارا حوصلہ، ہماری ہمتیں حالات کی خرابی کے باوجود پہلے سے زیادہ مضبوط ہیں۔ ہم اس یقین کے ساتھ جمع ہوئے ہیں کہ یہ نشستن، خوردن اور برخاستن کی مجلس نہ ہوگی، اور نہ ہی ہماری طرف سے جوش اور ولولہ کا اظہار زبانی جمع خرچ ہوگا، بلکہ یہ وقت میدان میں نکل کر کام کرنے کا ہے۔ ہمیں یہ عزم کرنا ہوگا کہ ہم حوصلے کے ساتھ ملی زندگی کی تعمیر کے لیے مسلسل جہد کریں۔ ساتھ ہی ایک لانگ ٹرم اور طویل مدتی پالیسی کے تحت ہمیں بدلاؤ کے لیے کام کرنا ہوگا، اور بدلاؤ کا یہ سفر خود سے شروع ہوتا ہے۔ انہوں نے NCPCR حکومت ہند کے چیئرمین کے ذریعے حال میں مدارس کے خلاف زہریلے بیان کی سخت مذمت کرتے ہوئے کہا کہ ان کا بیان جہالت اور اسلام دشمنی پر مبنی ہے۔ مولانا محمود مدنی نے کہا کہ انتہائی ذمہ دار عہدے پر رہنے کے باوجود ان کے پاس نہ کوئی ڈیٹا ہے اور نہ کوئی ضروری کام، بلکہ صرف مسلمانوں کو گالیاں دے کر ملائی کاٹ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس ملک میں 10 ملین سے زیادہ بچے مزدوری کے شکار ہیں اور کروڑوں بچے ابھی تک تعلیم سے محروم ہیں۔ ان کے انسداد کے لیے NCPCR کے چیئرمین نے کیا کام کیا ہے؟ مولانا محمود مدنی نے کہا کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمارا نظام مکمل طور سے ٹھیک ہے، لیکن جو الزام آپ لگا رہے ہیں اس کا دینی مدارس سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو گندی زبان چیئرمین نے استعمال کی ہے وہ ان کو مبارک ہو۔ ہم نہ تو ایسی جہالت اور گندگی کو پسند کرتے ہیں اور نہ اس طرح کے لہجے میں جواب دینا چاہتے ہیں۔ مولانا مدنی نے کہا کہ اس ملک کی اکثریت امن پسند اور ممکنہ طور پر مسلمانوں کی خیر خواہ ہے۔ ایسے نفرت پسند لوگوں کی تعداد بہت کم ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ملک کے تمام کمزور طبقات اور ہم خیالوں سے اشتراک کریں اور ملک کی تعمیر میں اپنا کردار ادا کریں۔ اصلاح معاشرہ پر بات کرتے ہوئے مولانا محمود مدنی کا کہنا تھا کہ جو شخص اپنی تقریبات غیر شرعی طور پر انجام دے، ضلع میں ایک ایسا گروپ بنانا چاہیے جو کالا جھنڈا لے کر ان کے سامنے کھڑا ہو جائے۔ بچوں کی تربیت پر بات کرتے ہوئے مولانا مدنی کا کہنا تھا کہ بچوں کی تربیت بہت ضروری چیز ہے۔ یہ پیغام ہر گھر تک جانا ضروری ہے کہ جتنی حفاظت آپ اپنی مرغی کی کرتے ہیں، کم از کم اتنی حفاظت اپنے بچوں کی کر لیں، تب بھی ہم ان کے ایمان کی حفاظت کرنے والے کہلائیں گے۔ ووٹر لسٹ میں ناموں کے اندراج پر توجہ دلاتے ہوئے مولانا محمود مدنی نے کہا کہ اگر ہم بیدار نہ ہوئے تو ہماری نسل ہمیں معاف نہیں کرے گی۔ موجودہ وقت میں ایمان کی حفاظت بھی بہت ضروری ہے، اور ساتھ ہی اپنے ناموں اور کاغذات کو درست کرنا بھی وقت کا اہم تقاضا ہے۔ مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور کی شورا کا اجلاس خیر و خوبی کے ساتھ اختتام پذیر ہوا۔ تعلیمی رپورٹ پر اطمینان اور تنخواہوں کے نئے نقشے، اسکیل گریڈ کے ساتھ کئی اہم فیصلے۔ تفصیلات کے مطابق عالمی شہرت یافتہ عظیم دینی و روحانی درسگاہ مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور کی مجلس شورا کا اجلاس حسب معمول منعقد ہوا۔ اجلاس کی صدارت حضرت حکیم محمد کلیم اللہ علی گڑھی دامت برکاتہم العالیہ نے کی، اور اجلاس کا آغاز مدرسہ کے استاذ حضرت مولانا قاری سید محمد عمار ہاشمی صاحب کی تلاوت کلام پاک سے ہوا۔ مدرسہ کے سابق سیکرٹری مولانا سید محمد شاہد الحسنی رحمہ اللہ کے انتقال کے بعد یہ پہلی میٹنگ تھی۔ تمام ارکان مجلس شورا نے اس موقع پر مولانا سید محمد شاہد الحسنی رحمۃ اللہ علیہ کی کمی کو شدت مولانا سید محمد شاہد الحسنی رحمہ اللہ کے سانحِ ارتحال پر ان کے لیے تجویز تعزیت منظور کی گئی۔ اس کے بعد مدرسہ کے سیکرٹری مولانا سید محمد صالح الحسنی دامت برکاتہم العالیہ نے ایجنڈا کے مطابق شورا کی کارروائی چلائی۔ سب سے پہلے سابقہ کارروائی کی خواندگی ہو کر اس کی توثیق کی گئی۔
ایجنڈا کے مطابق مدرسہ کے مستقل امین عام یعنی سیکرٹری کے انتخاب کا مسئلہ پیش ہوا۔ اتفاق رائے سے مولانا مفتی سید محمد صالح الحسنی دامت برکاتہم العالیہ کو مستقل طور سے مدرسہ مظاہر علوم سہارنپور کا سیکرٹری منتخب کیا اور ارکان شورا نے اس بات کی بھی وضاحت کی کہ سیکرٹری مدرسہ کے ساتھ نائب ناظم کا ان کا عہدہ برقرار رہے گا اور وہ امور نظامت حسب سابق انجام دیتے رہیں گے۔ اساتذہ و ملازمین مدرسہ کے لیے نئے سکیل گریڈ کی منظوری دی گئی اور ماہ اپریل شوال کی تنخواہ سے اس کا نفاذ ہوگا۔ مدرسہ مظاہر علوم کے لیے وقف شدہ جائیدادوں کی نگرانی اور ان کی قانونی طور پر دیکھ بھال کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی گئی جو تمام جائیدادوں کے تحفظ اور ترقی کے لیے کوشش کرے گی۔ مدرسہ کے استاذ حدیث مولانا محمد یوسف گجراتی کو مدرسہ کا صدر مدرس منتخب کر لیا گیا۔ مدرسہ کے سیکرٹری مولانا مفتی سید محمد صالح الحسنی نے تمام تعلیمی شعبوں کی رپورٹ پڑھ کر سنائی۔ مجلس شورا نے اس پر اپنے اطمینان کا اظہار کیا اور پیش کی گئی سفارشات کو منظور کیا ہے۔ مدرسہ کے زیر انتظام جاری مکاتب دینیہ کی رپورٹ کی سماعت کے بعد مجلس شورا نے اس پر اپنے اطمینان کا اظہار کیا اور مکاتب کے ناظم مولانا مفتی سید محمد صالح الحسنی نے تمام مکاتب کے لیے 5 سالہ تعلیمی نصاب مرتب کر کے پیش کیا جس کے نفاذ کے لیے شورا نے منظوری دی ہے۔ مالیاتی رپورٹ کی سماعت کے بعد اس کی توثیق کی گئی۔ مجلس شورا کے اس اجلاس میں حکیم محمد کلیم اللہ علی گڑھ، مولانا روح الحق تامل ناڈو، الحاج ابراہیم منیار سورتی، مولانا محمد عارف ابراہیمی، الحاج سلامت اللہ دہلی، مولانا عبدالقوی حیدرآباد، مولانا مفتی خواجہ محمد معصوم رائے چوٹی، مولانا مفتی سبیل احمد وان مباڑی، مولانا سید محمد ساجد کاشفی سہارنپور، مولانا مفتی سید محمد صالح الحسنی سہارنپوری اور مولانا سید محمد عاقل سہارنپوری بحیثیت ناظم مدرسہ نے شرکت کی ہے۔ صدر مجلس جناب حضرت الحاج حکیم محمد کلیم اللہ علی گڑھ کی دعا پر اجلاس کا اختتام ہوا۔ چنئی کی مسجد ہدایہ کو منہدم کر دیا جائے۔ تفصیلات کے مطابق سپریم کورٹ نے چنئی میں غیر قانونی طور پر تعمیر شدہ مسجد ہدایہ اور مدرسہ کو منہدم کرنے کے چنئی میونسپلٹی کے فیصلے کو برقرار رکھا ہے۔ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ یہ ڈھانچہ مکمل طور پر غیر قانونی طور پر بنایا گیا تھا۔ اس فیصلے کے ساتھ سپریم کورٹ نے چنئی میں واقع مسجد اور مدرسہ کے معاملے میں مدراس ہائی کورٹ کے حکم کو برقرار رکھا ہے۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا کہ چاہے وہ مندر ہو، مسجد ہو یا چرچ، عوامی جگہ پر بنائے گئے غیر مجاز مذہبی ڈھانچے مذہب کی تبلیغ کی جگہ نہیں ہو سکتے۔ اس کیس کی سماعت جسٹس سوریہ کانت اور جسٹس کے وی وشوناتھن کے بینچ نے کی۔ عدالت 22 نومبر 2023 کو مدراس ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف مسلمانوں کی طرف سے دائر درخواست کی سماعت کر رہی تھی۔ سپریم کورٹ نے تمام ریاستوں اور ہائی کورٹس کو یہ یقینی بنانے کا حکم دیا ہے کہ کسی بھی عوامی جگہ پر غیر قانونی مذہبی تعمیرات نہیں کی جا سکتی۔ عدالت نے عوامی مقامات پر واقع تمام مذہبی مقامات کو مسمار کرنے کا حکم دیا ہے اور اس کے ساتھ ہی درخواست گزار مسلم تنظیم کو جھٹکا دیتے ہوئے سپریم کورٹ نے اسے اپنی غیر مجاز مسجد کو وہاں سے کسی اور جگہ منتقل کرنے کا حکم دیا۔ محترم ناظرین، اسی کے ضمن میں آپ کو خبر دیتے چلیں کہ گیارواپی مسجد تنازع میں ہندو فریق کی جانب سے ضلع عدالت میں درخواست کی گئی ہے کہ مسجد کے جنوبی تہخانے ویاس جی تہخانہ کی چھت والے مسجد کے حصے پر کسی کا بھی داخلہ ممنوع قرار دیا جائے۔ اس کے ساتھ ہی تہخانے کی چھت پر نماز پڑھنے پر بھی پابندی عائد کی جانی چاہیے۔ اپنی درخواست میں ہندو فریق نے دعویٰ کیا ہے کہ 500 سال قدیم چھت ہونے کی وجہ سے یہ حصہ کمزور ہے۔ ہندو فریق نے عدالت سے اس کی مرمت کی بھی درخواست کی ہے۔ درخواست میں سیکورٹی اور عقیدت کا حوالہ دیا گیا ہے۔ یہ درخواست ہندو فریق کی طرف سے ڈاکٹر رام پرساد سنگھ نے دائر کی ہے اور اس سے پہلے خبر آئی تھی کہ ہندو فریق سپریم کورٹ پہنچ گیا ہے اور وہاں پٹیشن دائر کی ہے۔ ہندو فریق کا کہنا ہے کہ اگر مسلم فریق اس معاملے میں سپریم کورٹ میں آتا ہے تو ان کا بھی موقف سنا جائے۔ دراصل الہ آباد ہائی کورٹ نے مسلم فریق کی عرضی کو مسترد کر دیا تھا۔ محترم ناظرین، اسی کے ضمن میں ایک اور خبر آپ کو دے دیں کہ لکھنؤ ٹیلے والی مسجد کے خلاف بھی پٹیشن منظور کر لی گئی ہے۔ تفصیلات کے مطابق گیانواپی مسجد اور متھرا شاہی عیدگاہ کے بعد اب لکھنؤ کی تاریخی ٹیلے والی مسجد کو لے کر بھی تنازع پیدا کیا جا رہا ہے کیونکہ اس کے معاملے میں عدالت میں سماعت کا راستہ ہموار ہو گیا ہے۔ اس تنازع میں سول کورٹ نے مسلم فریق کی ریویژن پٹیشن خارج کر دی اور کہا کہ ہندو فریق کا مقدمہ قابل سماعت ہے۔ دراصل ہندو فریق نے ٹیلے والی مسجد کو لکشمن ٹیلہ بتاتے ہوئے عدالت میں عرضی داخل کی تھی۔ داخل عرضی میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ ٹیلے والی مسجد دراصل مندر توڑ کر بنائی گئی ہے۔